جب بھی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے، یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں؟ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر شمالی اور جنوبی کوریا کو دو الگ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا؟ اور آج ہم پورے کوریا کو صرف کوریا کی بجائے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے ناموں سے کیوں جانتے ہیں؟ یہ کہانی ہے 25 جون 1950 کی، جب کوریا جنگ کا آغاز ہوا اور اسی جنگ کے بعد کوریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 3 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ سرد جنگ کے دور کی پہلی اور سب سے بڑی جھڑپ تھی۔ دوستو، کوریائی جنگ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کوریا کی تھوڑی سی تاریخ جاننی ہوگی۔ کوریا نام کی ابتدا ایک قدیم بادشاہت گوریو کے نام سے ہوئی۔ گوریو خاندان نے 918 سے 1392 تک اسی خطے پر حکومت کی۔ گوریو خاندان کے بعد جوسن ڈائنیسٹی نے تقریباً 500 سال تک اس وسیع علاقے پر حکمرانی کی اور آخرکار انہوں نے اپنے سلطنت کا نام بدل کر کورین ایمپائر رکھ دیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ بنیادی وجوہات جن کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی۔ ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا یعنی شمالی کوریا اور صرف ریپبلک آف کوریا یعنی جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں کم از کم 25 لاکھ لوگ مارے گئے۔ یہ جنگ 1950 میں بین الاقوامی سطح پر اس وقت پہنچی جب شمالی کوریا نے سوویت یونین کی مدد سے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا۔ اقوام متحدہ اور امریکہ نے جنوبی کوریا کی حمایت میں جنگ میں شمولیت اختیار کی، جبکہ چین یعنی پیپلز ریپبلک آف چائنا شمالی کوریا کی مدد کے لیے آگے آیا اور یوں یہ جنگ ایک بین الاقوامی تصادم میں بدل گئی۔ جب 1 لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہوئے تو بالآخر جولائی 1953 میں یہ خونی دور ختم ہو گیا اور کوریا کو باقاعدہ طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 1954 میں ایک بین الاقوامی میٹنگ ہوئی لیکن اس میں بھی کوئی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا اور یوں پورا کوریا شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تقسیم ہو گیا۔ دراصل اس جنگ کے آثار بہت پہلے سے ظاہر ہونے لگے تھے۔ 1904 سے 1905 کے درمیان روس اور جاپان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں جاپان نے فتح حاصل کی اور اس کامیابی کے بعد جاپان نے 1910 میں ایک معاہدے کے تحت کوریا کو اپنی کالونی بنا لیا۔ کیونکہ اس وقت جاپان ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن چکا تھا، اس لیے کوریا نے بغیر کسی خاص مزاحمت یا سوالات کے اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پھر 1910 سے 1945 تک جاپان نے کوریا پر مکمل قبضہ جما لیا۔ اس دوران جاپان نے کورین عوام کی ثقافت چھین لی، انہیں سخت جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ہزاروں کورین باشندوں کو غلام بنا کر جاپان منتقل کر دیا گیا، جہاں ان سے جانوروں کی طرح مشقت لی جاتی تھی۔ صرف یہی نہیں، جب دوسری عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو جاپان نے انہی کورین مردوں، عورتوں، حتیٰ کہ بچوں تک کو جبراً سپاہی بنا کر جنگ میں جھونک دیا۔ بہت سی کورین خواتین کو کمفرٹ ویمن کے طور پر جنسی غلامی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جاپانی قبضے سے پہلے اس زمین پر کوریائی سلطنت کی حکومت تھی، لیکن 1945 میں جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو کوریا 2 بڑی عالمی طاقتوں کے ہاتھوں تقسیم ہو گیا۔ کوریا کے شمالی حصے میں سوویت یونین کی فوجیں داخل ہو گئیں جبکہ جنوبی حصے میں امریکہ کی فوجیں پہنچ گئیں۔ دونوں نے ٹیبل پر بیٹھ کر کوریا کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا اور ایسے ہی جیسے جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، کوریا کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تقسیم کورین جزیرہ نما پر 38ویں ارض البلد یعنی 38 پیرالل کے تحت کی گئی۔ اس ارض البلد یعنی 38 پیرالل کی لائن شمالی حصے کو سوویت یونین کی مرضی کے مطابق کمیونسٹ ریاست بنا دیا گیا، جسے آج ہم شمالی کوریا کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ جنوبی حصہ امریکہ کے زیر اثر آ کر ایک جمہوری ریاست بنا جسے ہم آج جنوبی کوریا کہتے ہیں۔ جب دونوں عالمی طاقتوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین نے کوریا میں اپنا کنٹرول سنبھالا تو یہ جلد ہی واضح ہو گیا کہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے نظریات کی پیروی نہیں کریں گی۔ اس لیے شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں 1948 میں جنوبی کوریا میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قابض علاقوں میں الگ الگ کورین حکومتیں قائم کر دی گئیں۔ یوں شمالی کوریا میں کم il سنگ کی قیادت میں کورین عوامی جمہوریہ یعنی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کی بنیاد رکھی گئی، جبکہ جنوبی کوریا میں مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک جمہوری حکومت یعنی ریپبلک آف کوریا کے نام سے حکومت قائم کی گئی۔ دراصل دوسری عالمی جنگ کے دوران کوریا جاپان کے قبضے میں ہی تھا اور جاپان نے کوریا کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی دوران سوویت یونین نے جاپان پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے اختتام تک جاپان شکست کھا گیا اور دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ اور سوویت یونین نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا جس کے تحت انہوں نے طے کیا کہ وہ کوریا کے مختلف حصوں پر قابض رہیں گے۔ یوں جنوبی کوریا میں امریکہ نے
اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ شمالی کوریا میں سوویت یونین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ دونوں ممالک کا مقصد پورے کوریا پر اپنا نظام میں حکومت قائم کرنا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کورین رہنماؤں کے لیے یہ غیر ملکی قبضہ قابل قبول نہ رہا۔ ابتدائی طور پر تو کورین رہنماؤں نے اس معاہدے کی مخالفت کی، لیکن بعد میں مجبوراً ہاتھ ملا لیا۔ تاہم کچھ ہی سالوں میں کورین لیڈرز میں دوبارہ اقتدار کی ہوس جاگ اٹھی اور انہوں نے کوریا پر مکمل اختیار حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ شمالی اور جنوبی کوریا پر امریکہ اور روس کی الگ الگ حکومتیں تو تھیں، لیکن دونوں عالمی طاقتیں بھی اپنے اثر و رسوخ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ دوسری طرف کورین لیڈرز کی اقتدار پرستی اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس پر امریکہ اور روس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی اپنی حکومت میں شامل ہو جائیں، یعنی خود مختار بننے کی بجائے غیر ملکی حکومتوں کا حصہ بن جائیں۔ یہ دیکھ کر کورین سیاستدانوں نے امریکہ اور روس سے اتحاد کر لیا، لیکن جب عام لوگوں نے دیکھا کہ ان کے رہنما غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ جا ملے ہیں تو عوام میں شدید غصہ اور بے چینی پیدا ہو گئی۔ عام لوگوں کو یہ ہرگز قبول نہ تھا کہ ان کے سیاستدان کسی غیر ملکی طاقت سے اتحاد کر لیں، اس لیے لوگوں نے جگہ جگہ حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ سڑکوں پر عوامی احتجاج اتنی شدت اختیار کر گیا کہ صورتحال کو قابو میں رکھنا امریکہ اور روس دونوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جنوبی کوریا میں امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت اقتدار پر قابض ہو چکی تھی، جبکہ شمالی کوریا میں روس اور چین کے حمایت یافتہ رہنما تخت نشین ہو چکے تھے۔ یوں کوریا کے دونوں حصے الگ الگ نظریات کے حامل افراد کے زیر انتظام آ گئے، ایک طرف کمیونزم اور دوسری طرف ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، اور ان کے پیچھے تھی تین بڑی طاقتیں امریکہ، روس اور چین۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ یہ طاقتیں زیادہ دیر تک آپس میں سمجھوتا کر پاتی، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ دونوں کورین ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھول دیا۔ ابتدا میں یہ چھوٹے موٹے جھگڑوں، فسادات اور سرحدی جھڑپوں کی صورت میں تھا، لیکن جلد ہی یہ سب ایک بڑے خونی جنگ میں بدل گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1950 میں چین اور روس کی حمایت سے شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا۔ چند دنوں میں ہی شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ جما لیا۔ یہ دیکھ کر دنیا کو لگنے لگا تھا کہ جنوبی کوریا یہ جنگ ہار جائے گا اور شمالی کوریا ہی فاتح ٹھہرے گا۔ شمالی کوریا کی فتح قریب نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے جنگ آگے بڑھی جنوبی کوریا کمزور پڑنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی، جس کے تحت اسے جنوبی کوریا کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ امریکہ نے فوراً اپنے فوجی جنوبی کوریا میں اتار دیے اور یوں وہ براہ راست شمالی کوریا کے خلاف میدان میں آ گیا۔ سب سے پہلے امریکہ نے جنوبی کوریا کے بڑے حصے کو آزاد کروا لیا، پھر اپنی فوجیں شمالی کوریا کی طرف روانہ کر دی۔ امریکی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی، جسے دیکھ کر چین کی حکومت گھبرا گئی، لیکن بعد میں چین نے ہمت کے ساتھ اس نازک صورتحال کا سامنا کیا۔ شمالی کوریا کی طرف بڑھتے ہوئے امریکن قدموں کو روکنے کے لیے چین نے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ کو مؤثر جواب دیا۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب امریکہ کو کسی جنگ میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کوریا کی ریاست کا باقاعدہ قیام اگست 1948 میں عمل میں آیا، جس کے پہلے صدر من رے منتخب ہوئے، مگر اس کے باوجود جنوبی کوریا کے لگ بھگ 8,000 فوجی اہلکار اور کم از کم 30,000 عام شہری اس جنگ کی نظر ہو گئے۔ ان مرنے والوں میں سبھی گوریلا جنگجو نہیں تھے، بلکہ کئی افراد تو صرف اس بنا پر مارے گئے کہ انہیں کمیونسٹ یا جنوبی نواز سمجھ لیا گیا تھا۔ دراصل امریکہ کے فار ایسٹرن کمانڈر ڈگلس میک آرتھر کا یہ کہنا تھا کہ ان کی 8ویں فوج، جس میں جاپان میں تعینات 4 کمزور ڈویژن شامل تھے، انہیں کورین فورسز کی نسبت زیادہ مدد کی ضرورت تھی۔ امریکہ ایک طاقتور ملک تھا اور اس کے لیے پیچھے ہٹنا ناقابل قبول تھا۔ اسی ضد میں اس جنگ کو 3 سال تک طول دے دیا گیا۔ اگرچہ برطانیہ نے چین کو منانے میں کسی حد تک کامیابی حاصل کر لی، مگر امریکہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شمالی کوریا کی جانب سے چین اور جنوبی کوریا کی جانب سے امریکہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ 3 سال گزر گئے تھے اور اب دونوں فریقین کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ اس جنگ کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ چنانچہ دونوں نے جنگ بندی اور معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دی، مگر ایک چیز پر اتفاق نہیں ہو پایا: قیدیوں کا تبادلہ۔ حقیقت یہ تھی کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سینکڑوں فوجی قیدی بنا لیے تھے، لیکن امریکہ کے قبضے میں چین کے سب سے زیادہ فوجی تھے۔ چین ان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر امریکہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ الٹا امریکہ نے چین کو دھمکی دی کہ اگر وہ پیچھے نہ ہٹا تو اس پر ایٹمی حملہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پورے کھیل کا رخ بدل دیا: جوزف اسٹالن کی موت۔ روس کی نئی حکومت نے صورتحال بدل دی اور اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ روس کے اس نرم رویے کو دیکھ کر چین نے بھی نرم رویہ اختیار کیا اور امریکہ کے ساتھ اس جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے پر اپنی عدم رضامندی کا اظہار کیا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں
دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ کیا گیا اور جنگ میں پکڑے گئے افراد کو رہا کر دیا گیا۔ اس جنگ میں تقریباً 33,668 فوجی اور 2,830 عام شہری مارے گئے، جبکہ صرف 1 نومبر 1950 کو ہی چین کی طرف سے لڑتے ہوئے 8,516 فوجی مارے گئے تھے۔